حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں مندرجہ ذیل صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورۃ السبا اور سورۃ الصاد۔ ہمارے لیے یہی معیار ہے۔ اسی کے ساتھ ان آیات کی تفسیر جس قدر صحیح احادیث سے ہوتی ہے وہی کافی ہیں۔ ان کے علاوہ عجائب پسندی اور عجائب نگاری نہ ہمارے مفید ہے اور نہ اس میں کوئی ہدایت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں اور اپنے والد بزرگوار کے بعد بادشاہ اور جانشین ہوئے۔ قرآن شریف نے اسی جانشینی کو بیان کیا ہے۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہاں وراثت سے مراد وراثت نبوت اور سلطنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی۔ آپ نہایت ہی ذہین اور معاملہ فہم اور انصاف کرنے والے تھے۔ آپ کے فیصلہ کا ایک واقعہ قرآن شریف میں بھی ہے۔ اگر مذکورہ تمام آیات کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو ایک تفصیلی داستان مرتب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنات پر بھی تسلط عطا فرمایا تھا اور ہوا بھی آپ کے لیے مسخر کر دی تھی۔ واضح رہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہی معجزات عطا فرمائے تھے جو اس زمانہ کی ضرورت تھی اور اس زمانے کے غلط اور بیہودہ حالات کا اردان سے ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں سحر اور جادو کا بہت زور تھا اور یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنات اور ہوا پر تسلط عطا فرمایا تھا۔ جنات کی مدد سے آپ نے بڑے بڑے کام انجام دیے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر میں بڑے بڑے پتھر جو بلندیوں پر نصب ہیں وہ جنات کی تعمیر کا پتہ دیتے ہیں، اور سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے جو سلیمان کے لیے سمندروں میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ وہ اور بہت سے کام انجام دیتے۔ جنات میں سے بھی تھے جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے اور جمع کر دیے تھے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے، اور وہ ٹکڑیوں میں تھے۔ معزز سامعین، مندرجہ بالا آیات اور دوسری آیات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات سے تعمیری کا کام لینا ثابت ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے اسرائیلی روایات سے جو تفصیل بیان کی ہے وہ عجائبات میں سے ہے، جو محض اسرائیلی افسانہ نگاری ہے اور کچھ نہیں۔ قاضی بیزادی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، قوم جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تخت کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گد یعنی نسر معلق تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب آتے تو وہ دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا، اور آپ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہی ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر پر سایہ فگن ہو جاتے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے اور ایک من گھڑت افسانہ ہے، اور ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے ایک اسرائیلی روایت ہے۔ اس روایت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مدفن کی حیت اس طرح بیان کی ہے، ایک تہہ خانہ میں تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، انگوٹھی بدستور انگلی میں ہے اور 12 محافظ ارد گرد کھڑے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ملکہ سبا کو، جس کو قرآن شریف نے امرات تملکم بیان فرمایا ہے، اس کا نام ملکہ بلقیس رکھا اور کہا کہ اس کی ماں جنی تھی اور اس کا باپ ملک سبا کا بادشاہ انسان تھا۔ اسی طرح کی ہزاروں داستانیں جو صرف افسانہ اور گھڑنت ہیں تفسیر کی کتابوں اور اسلامی لٹریچر میں داخل ہو گئی ہیں، اور عرصہ دراز سے نقش سلیمانی، تخت سلیمانی اور خاتم سلیمانی وغیرہ سینکڑوں ناموں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ ایک جادوگر تھے۔ قرآن شریف نے اس کی بہت وضاحت تردید کی ہے، جس کا ذکر آتا ہے۔ ہماری مختصر سی داستان سے مرتب ہو گئے کتنے افسانے۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور حق سچ کی پہچان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔